حافظ پیر شبیر احمد صاحب ایک شخص نہیں تھے، بلکہ وہ ایک قافلہ تھے۔ جدھر سے بھی گزرتے وہ بستیوں میں، آبادیوں میں ایمان کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو وہ عام کرتے۔ میں نے ان میں خاص طور پر ارتداد کو روکنے کے لیے جو فکر میں ان میں پائی وہ غیر معمولی فکر تھی، اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو انہوں نے اضلاع میں کوششیں کیں وہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہنر دیا تھا۔ عام طور پر دیندار جو لوگ ہوتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بزنس نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک سکسیسفل اور انتہائی کامیاب تاجر تھے۔ میں ان کو کم و بیش 45-48 سال سے خاص طور پر پہلے بزنس مین کی حیثیت سے میں ان کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ان کو سیاست میں بھی موقع عطا کیا، اور سیاست ظاہر ہے کہ ایک سمجھا یہ جاتا ہے کہ دلدل ہے، لیکن انہوں نے اس کو خدمت کا ذریعہ بنایا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میرے پاس اس کے انپٹس ہیں کہ 4% ریزرویشن کے لیے جہاں پر محمد علی شبیر صاحب نے، فرید الدین صاحب نے کوششیں کیں، وہیں پر ویس راجشیکھر ریڈی کو منانے میں، ان کو کنونس کرنے میں حافظ پیر شبیر احمد صاحب کا بڑا کردار رہا۔ MLC تھے وہ، تو ظاہر ہے کہ آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اس لائن میں آنے کے بعد شاید ہی کوئی ہوگا جس کے دامن پر کوئی دھبا نہ آتا ہو، لیکن وہ بازار سے گزر گئے، لیکن کبھی اس سے الجھے نہیں، اور اس کو بھی انہوں نے خدمت کا ذریعہ بنایا۔ ان میں بڑا توسع تھا، اور وہ خاص طور پر میرے بڑے شفیق تھے، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حامد صاحب، اگر ہم دو مل جائیں تو جتنی سیاسی قوتیں ہیں یہ سب کو ہم چکا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کیڈر کسی کے پاس ہے تو وہ جمعیت العلماء ہند کے پاس ہے یا جماعت اسلامی ہند کے پاس ہے۔ تو یہ بار بار کہا کرتے تھے، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا، اور اس سے میں نے درس حاصل کیا، شاید میری شخصیت میں کہیں وہ چپک گیا کہ وہ جماعتی تعصب اور عصبیت سے بہت پاک تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بارہا ہم سے ملاقات کرتے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو جانا ہے، ایک دن ہم سب چلے جائیں گے، لیکن جاتے جاتے جانے والے یہ پیغام دے گئے کہ تمہیں بھی تیاری کرنا ہے، اور تمہیں بھی آمادہ اور تیار رہنا ہے۔ اس موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ انشاءاللہ ان سے ہماری ملاقات، اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ جنت میں ہوگی۔ موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس،
موت اس کی ہے کہ ہم کو افسوس بھی ہے ایک عظیم شخصیت کا ہمارے درمیان میں سے چلا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں اس موقع پر جو ملت اسلامیہ میں اس وقت قحط الرجال ہے، ایسے وقت میں ایسی شخصیتوں کا اڑ جانا اور ملت اسلامیہ کی جو لوگ ہر وقت رہنمائی کرتے رہے، تو ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں، ہم ان کے جانشین بنیں۔ حافظ خلیق احمد صابر صاحب جو ان کے ہونہار فرزند ہیں، اور بھی فرزندان ہیں ان کے، اور 5 فرزندان ہیں، میں بہت زیادہ ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ والد بزرگوار کے ساتھ میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ امید ہے کہ اس لئے کو وہ آگے بڑھائیں گے، اور امید ہے کہ یہ خلا جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پر ہونے والا نہیں ہے، لیکن حافظ خلیق احمد صابر صاحب انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں صمیم قلب کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، قبر کو نور سے منور فرما دے، آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔